روس نے 20 سال افغانستان پر ٹینکوں سے چڑھائی کی اور ناکام ہوا۔ امریکہ نے 20 سال بمبار طیاروں سے چڑھائی کی مگر ناکام ہوا۔ اب چین تجارت کے ذریعے افغانستان آ رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ افغانستان میں امن کا پہلا مرحلہ ہے وسیع البنیاد حکومت، یعنی طالبان اور دیگر قوتوں کی مخلوط حکومت۔ مگر کیا یہ اتنا آسان ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تمام جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ طالبان ہے۔ جی، طالبان خود۔ دوحہ میں بیٹھے سیاسی لوگ، مذاکرات کار، اور قندھار میں بیٹھے ہوئے فوجی جنہوں نے جنگ لڑی، ذہنوں میں بہت فرق ہے، نظریات میں فرق ہے، طریقوں میں فرق ہے۔ تو کیا طالبان ایک سیاسی جماعت بن پائیں گے؟ عسکری اور سیاسی ونگ ایک پیج پر آ پائیں گے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ طالبان حکومت میں آئیں گے تو اسلامی امارات، جھنڈا بھی تبدیل ہوگا، آئین بھی تبدیل ہوگا، الیکشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ ان کا نظریہ کیا ہوگا۔ تو کیا جو وسیع البنیاد حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے، دیگر قوتیں، دیگر سیاسی جماعتیں طالبان کا ساتھ دے پائیں گی؟ بہت بڑے بڑے سوال ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر طالبان سخت گیر نظریے پہ اپنے قائم رہتے ہیں، وہی سخت گیریت رکھتے ہیں، تو کیا افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہونے جا رہا ہے؟ صورتحال جتنی آسان نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ طالبان کی وسیع البنیاد حکومت کہنے میں تو آسان مگر نہایت دشوار اور خطرناک کھیل ثابت ہوگا۔ طالبان کی بنیادی نظریات کے مطابق افغانستان کو اسلامی امارت بنانا، جھنڈا تبدیل کرنا، آئین میں تبدیلی، انتخابات ہوں گے یا بیعت، تمام سیاسی جماعتیں، طاقتور دھڑے جو ممکنہ حکومت میں شامل ہوں گے، ان کے سامنے اہم ترین سوالات کے جواب موجود نہیں۔ شاید ان سوالوں کے جواب طالبان کے پاس بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ طالبان میں سیاسی اور عسکری دھڑوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی یا سوچ کا فرق۔ جی ہاں، طالبان کا مختصر سیاسی ونگ دوحہ میں رہا، امریکہ، چین، روس، یورپ اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، ہائی فائی کانفرنسز میں شرکت، مختلف ممالک کے دورے، افغانستان کو درپیش عالمی مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، نظریات میں لچک، سوچ میں تبدیلی۔ دوسری جانب ہے طالبان کا عسکری ونگ، اکثریتی گروہ، فوجی کمانڈرز، جنگجوؤں کے لشکر، قندھار یا قندوز یا ہرات کے تباہ شدہ مدرسوں میں مقیم، 20 سالہ جنگ، غربت، جہالت، بھوک، آگ اور خون کا عذاب، ملا عمر سے بے پناہ عقیدت، طالبان نظریات کے محافظ۔ مجلس شورا، ہم جانتے ہیں کہ سب سے اہم، طاقتور اور فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ مجلس شورا میں بھی عسکری ونگ چھایا ہوا ہے۔ پھر ایک بات نہیں بھولنا چاہیے، ملا ہیبت اللہ بے شک امیر ہے مگر سب سے زیادہ طاقتور نہیں۔ طالبان میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ملا یعقوب ہے، ملا عمر کے صاحبزادے اور عسکری ونگ کے اہم کمانڈر، جن سے عام طالبان عقیدت اور محبت کا خاص رشتہ رکھتے ہیں، ملا عمر کے نظریات کا علمبردار جانتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ملا یعقوب طالبان میں ویٹو پاور رکھتے ہیں۔ عام طالب اب بھی ملا عمر سے شدید ترین عقیدت رکھتا ہے، ان کے نظریات تبدیل کرنا گناہ جانتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ صحافی بیٹی ڈیم اپنی کتاب دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر میں لکھتی ہیں، طالبان جنگجو اب بھی ملا عمر سے شدید ترین عقیدت رکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی ملا عمر کو نہیں دیکھا، نہیں سنا اور نہ ہی ان کی کوئی تحریر دیکھی، حتیٰ کہ کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی، مگر حیران کن عقیدت موجود ہے۔ طالبان کہتے ہیں ملا عمر جا چکے لیکن وہ زندہ ہیں، ہمارے ساتھ، ہم ان کے نام، ان کی روح کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا CIA اعلان کر چکی تھی کہ ملا عمر کا انتقال پاکستان میں ہوا، بڑا تہلکہ مچا، مگر ہالینڈ کی صحافی بیٹی ڈیم نے طویل عرصے افغانستان میں رہ کر تحقیق اور اس کتاب میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ملا عمر طویل عرصے افغانستان میں امریکی فوجی اڈے کے قریب رہائش پذیر رہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلا، کبھی علاج کے لیے افغانستان سے باہر نہیں گئے۔ بیٹی ڈیم کا یہ انکشاف عالمی خبر ثابت ہوا۔ بہرحال ہم جان سکتے ہیں کہ طالبان کے لیے ملا عمر کے نظریات میں واضح تبدیلی آسان ہرگز نہ ہوگی۔ اس صورتحال میں حامد کرزئی ہوں یا عبداللہ
پنشیر کے مسعود احمد ہوں یا حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار، آئین میں تبدیلی، سخت گیر نظریات کیوں قبول کریں گے؟ بہرحال مستقبل قریب میں افغانستان ایک اور شدید بحران کا سامنا کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے جناب کہ امریکہ خطے سے چلا گیا، مگر افغانستان اب بھی عالمی کھلاڑیوں کی بساط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے سپر پاور کے خلاف 20 سالہ طویل جنگ صرف اندرونی ذرائع سے تو نہیں لڑی، بیرونی ذرائع اب بھی بساط پر موجود رہیں گے۔ سپر پاور امریکہ کو بہت پہلے پتہ چل چکا تھا کہ عراق اور افغانستان اس کے بس سے باہر ہیں۔ بش جونیئر کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک سنگین غلطی تھی، جس کے بعد اوباما اور ٹرمپ دونوں امریکی فوجوں کا انخلا چاہتے تھے، مگر سپر پاور کی عالمی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ اس صورتحال کو امریکی فوج کے جنرل ڈینیل بالگر اپنی کتاب A General Inside Account of Iraq and Afghanistan Wars، یہ کتاب 2014 میں شائع ہوئی۔ جنرل ڈینیل بالگر عام جنرل نہیں بلکہ افغانستان اور عراق میں کمانڈ کر چکے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، تاریخ کے پروفیسر بھی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے افغانستان اور عراق جنگوں میں ناکامی کا کھل کر اعتراف اور سنگین غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میں امریکی فوج کا جنرل، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہار چکا ہوں۔ ویتنام جنگ میں امریکی فوج کا سریع الحرکت اسٹرکچر تیز ترین آپریشن کی طرز پر بنایا گیا، لیکن افغانستان اور عراق میں طویل عرصے قیام اور جنگ کے لیے کارآمد نہیں۔ دوسری وجہ ابتدائی کامیابیوں سے حکومت اور فوج میں غیر ضروری خود اعتمادی تھی۔ تیسری، دونوں ممالک میں مزید فوجی بھیجنے کی حکمت عملی ناکام ہوئی۔ چوتھی اور بڑی وجہ خطے کی تہذیب، ثقافت، تاریخ، معاشرت سے شدید لا علمی رہی۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بغاوت یا خانہ جنگی اس ملک کے باشندے ہی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ عسکری نہیں بلکہ سیاسی ہوا کرتا ہے۔ ہم طاقت کے غرور میں عوامی حمایت کا عنصر بری طرح نظر انداز کر گئے، جو کبھی بھی بیرونی فوج کو نہیں ملتی۔ ہم فراموش کر بیٹھے کہ روایتی جنگ اور خانہ جنگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، جنرل ڈینیل بالگر معمولی کمانڈر نہیں ہے، اور یہ کتاب 2014 میں لکھی گئی، مگر سپر پاور نے طاقت کے نشے میں کبھی ایسی آوازوں کو اہمیت نہ دی۔ سو آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ 20 سال جنگ کے بعد دنیا کی واحد سپر پاور افغانستان سے محض 35 یا 40 ہزار طالبان جنگجوؤں سے شکست کھا کر زخم سہلا رہی ہے۔ چین عالمی معاشی محاذ پر امریکہ کو شکست دے چکا۔ چین بغیر جنگ لڑے امریکہ کو خطے سے باہر نکال چکا، مگر چین کا اصل ہدف یہ خطہ نہیں بلکہ دنیا کا سپر پاور بننا ہے۔ ایک ایسا خواب جس کے لیے چین نے صدیوں محنت کی ہے۔ ایک اور اہم کتاب، لی کوان یو، ایک ایسے ڈکٹیٹر جو 30 سال سنگاپور کے حکمراں رہے۔ پسماندہ سنگاپور کو ایک عظیم ماڈرن ریاست بنانے والے LKY کو مغرب میں ایک دانشور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے طویل انٹرویو اور یادداشتوں پر مبنی کتاب The Grand Master's Insight on China, the US and the World، یہ کتاب 2013 میں شائع ہوئی۔ اب موجودہ تناظر میں سیاسی پیش گوئیاں ملاحظہ کریں۔ سپر پاور بننے کے لیے چین کا کھیل طویل مگر مکمل پرامن ہے۔ جرمنی اور جاپان کے برعکس چین براہ راست امریکہ سے جنگ نہیں کرے گا۔ 4000 سال قدیم اور 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کا ملک حیرتناک صلاحیتوں کا مالک ہے۔ 30، 40 یا 50 سال امریکہ کو سپر پاور حیثیت سے ہٹا کر اس کی جگہ لینے کے لیے چین کو کوئی جلدی نہیں۔ چین پہلے ایشیا اور پھر پوری دنیا کو ساتھ لے کر سپر پاور بننے کی کوشش کرے گا۔ گزشتہ 5 قسطوں میں افغانستان کے معاملے پر تمام ثبوت و شواہد آپ کے سامنے پیش کیے۔ ہم ماضی، حال اور مستقبل کی صورتحال کو بہتر جان سکتے ہیں۔ روس کی فوج اور ٹینک ناکام، امریکہ کے بمبار طیارے اور فوج ناکام۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں چین کے تجارتی لشکر عملی طور پر کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپر پاور بننے کے لیے چین کہاں تک جاتا ہے۔ گزشتہ قسطوں میں ہم نے افغانستان کے ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں کھل کر بات کی، تاریخی شواہد آپ کے سامنے رکھے، بڑے بڑے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اگلی قسط
بہت اہم ہے۔ اس قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کبھی غلام نہیں بنا، افغانستان کبھی فتح نہیں ہوا۔ تاریخ کے ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، ایسے حیرت انگیز تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔